والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامنے آ جائیے، اس طرف آ جائیے، یہاں پہ سامنے، یہاں پہ آ جائیے. ہاں دیکھ، اس سے قبل کے درس میں، یہ درس ہمارا نماز کے طریقے پر چل رہا ہے. شیخ الالبانی رحمہ اللہ کی بڑی بہترین کتاب ہے صفت تلخیص و صفتی صلاۃ النبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت پر انہوں نے ایک بڑی مبسوط اور ضخیم کتاب لکھی ہے. اس کتاب کی خود انہوں نے مختصر، یہ کہہ لیجئے کہ اختصار کیا ہے، تو اسی کی شرح ہم کر رہے ہیں. اس سے قبل کے درس میں سجدے کے تعلق سے ہماری باتیں مکمل ہوئی. انسان قیام کرتا ہے، اس کے بعد رکوع کرتا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کرتا ہے. تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی. اب ایک سجدہ کر کے انسان جب اٹھتا ہے تو 2 سجدوں کے درمیان انسان بیٹھتا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ ضروری ہے انسان کے لیے، بلکہ یہ رکن ہے نماز کا. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا نماز کا رکن ہے. یعنی اگر کوئی انسان ایک سجدے میں گیا اور اس سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھے بغیر فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اس نے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے والا رکن مس کر دیا. ٹھیک ہے؟ اچھا، شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب سجدے میں جائے، پہلے سجدے میں، ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب، تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے. ويرفع يديه احيانا، اور سجدے سے اٹھتے وقت کبھی کبھی رفع الیدین کر لے. اس سے پچھلے درس میں بات آئی تھی کہ جب آپ رکوع کے بعد، جب آپ قیام میں ہیں، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو چکے ہیں، قومہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سجدے میں جا رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی یہاں رفع الیدین کرنا سجدے میں جاتے وقت یہ ثابت ہے. تو ویسے ہی ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد یا ایک سجدے کے بعد جب آپ اٹھ رہے ہیں تو اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی رفع الیدین کرنے کا ذکر ملتا ہے. ہمیشہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اسی لیے شیخ نے کہا احیانا، یعنی کبھی کبھی. ثم یجلس مطمئنا، پھر انسان ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے. حتی یرجع کل عضو الی موضعہ، یہاں تک کہ اس کی تمام ہڈیاں اس کی جگہ پہ آ جائیں. تمام ہڈیوں کو جہاں ہونا چاہیے بیٹھنے کے پوسچر میں، ہڈیاں وہاں اپنے مقام پر ٹھیک طور پر آ جائیں، اتنی دیر انسان کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا معاملہ ہے. اچھا، اس کے بعد کیسے بیٹھے گا انسان، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں وَيَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَهَذَا واجب. کہا کہ وہ انسان اپنے بائیں پیر کو بچھا دے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور یہ واجب ہے. وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور دائیں پیر کو کھڑا کر دے گا. بائیں پیر کو اس طرح بچھا دے گا اور اس کے اوپر اپنے سرین کو بیک سائڈ کو رکھ دے گا، اور دائیں پیر کو ایسے کھڑا کر لے گا، اس کی انگلیاں کہاں ہوں گی؟ قبلے کی طرف ہوں گی. وَيَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، ان انگلیوں کے ذریعے سے، یہ انگلیاں پیر کی انگلیاں ہیں، قبلے کی طرف ہوں گی. اس طرح سے بیٹھنے کو کہتے ہیں افتراش. کیا کہتے ہیں؟ افتراش. الف فا تا را الف شین، افتراش. فرش جانتے ہیں نا، فرش، تو فرش کے اوپر بچھ کر کے بیٹھنے کو افتراش کہتے ہیں. فرش ہی سے افتراش بنا ہے. افتراش یعنی بچھ کر کے بیٹھنا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بائیں پیر کو آپ بائیں پیر کے تلوے پر آپ اپنے سرین کو رکھ دیجئے، بیٹھ جائیے، اور دائیں پیر کو کھڑا کر دیجئے اس طور پر کہ دائیں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف. تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ افتراش. عام طور سے ہم جیسے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا دوسرا طریقہ، اور یہ تمام طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت. شیخ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْإِقْعَاءُ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی اقعاء بھی جائز ہے. وَهُوَ، اقعاء کیا ہے؟ کہتے ہیں أَن يَنْتَصِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ، انسان اپنے دونوں پیروں کو یوں کھڑا کر دے اور پیر کی جو ایڑیاں ہیں ان ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جائے. پیروں کو کھڑا کر کے دونوں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو گئی، اور ان کی جو ایڑیاں ہیں
ایڑیوں کے اوپر انسان بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اقعاء. تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا یہ طریقہ بھی درست ہے. ایک ہے افتراش اور ایک ہے اقعاء. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَقُولُ فِي هَذِهِ الْجِلْسَةِ. اب یہ دو سجدوں کے درمیان انسان بیٹھ گیا, اب کیا کہے؟ تو یہ کہے اللہم اغفر لی, اے اللہ میری بخشش کر دے, وارحمنی, مجھ پر رحم فرما, وجبرنی, اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے, وارفعنی, اور مجھے بلندی عطا فرما, وعافنی, مجھے عافیت دے, وارزقنی, مجھے رزق اور روزی عطا فرما. وَإِن شَاءَ قال, اور اگر یہ لمبی دعا نہ پڑھنا چاہے تو 2 مرتبہ کہے رب اغفر لی رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے میرے رب مجھے بخش دے. کم سے کم 1 مرتبہ کہنا ضروری, 1 مرتبہ کہنا, رب اغفر لی 1 مرتبہ کہنا, اتنا کہنا ضروری. اگر 2 مرتبہ کہتا ہے اچھی بات ہے, یا لمبی دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفعنی وجبرنی, یا اس کے الفاظ بعض حدیثوں میں آگے پیچھے بھی آئے ہیں, سب صحیح ہے, تو جائز ہے. وَيُطِيلُ هَذِهِ الْجِلْسَةَ حَتَّى تَكُونَ قَرِيبًا مِّن سَجْدَتِهِ. اور 2 سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھے؟ تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر بیٹھے کہ جتنی دیر اس نے سجدہ کیا ہے. بس بیٹھا اور فوراً چلا گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر وہ سجدہ میں رہا, یہ سنت. اور یہ تمام باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ثم يكب, اچھا اس کے بعد اب دوسرا سجدہ ہوگا. ایک سجدہ ہو گیا, اس کے بعد انسان بیٹھ گیا اور رب اغفر لی 1 مرتبہ کم سے کم کہہ لیا. اس کے بعد ثم يكبر وجوبا, پھر واجبی طور پر تکبیر کہے گا, اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائے گا. اور یہاں بھی اگر کبھی کبھی رفع الیدین کر دے تو جائز. وَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ, اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرا سجدہ کرے گا. وَهِيَ رُكْنٌ أَيْضًا, اس طریقے سے پہلا سجدہ رکن ہے ویسے ہی دوسرا سجدہ بھی رکن ہے, نماز کا رکن ہے, نماز کا پلر. وَيَصْنَعُ فِيهَا مَا صَنَعَ فِي الْأُولَى, بالکل اسی طریقے پر دوسرا سجدہ انسان کرے گا جس طریقے پر انسان نے پہلا سجدہ کیا ہے, 7 ہڈیوں پر. پہلی ہڈی انسان کی پیشانی اور انسان کی ناک دونوں ملا کے 1 ہڈی ہے. اس کے بعد انسان کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں, یہ 2 ہڈیاں ہو گئی, 3 ہو گئی, اور دونوں گھٹنے 5 ہو گئے, اور انسان کے پیر کی انگلیوں والا حصہ یہ 5 اور 2 7 ہو گئے. تو ان 7 ہڈیوں پر انسان پر واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے. اگر ان میں سے 1 ہڈی بھی زمین سے ٹچ نہ کیا کسی انسان نے تو اس کا سجدہ مکمل نہیں ہوا, نماز اس کی باطل ہو جائے گی. اس کے بعد اب دوسرے سجدے سے اٹھتا ہے انسان, تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا, فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک سنت ہے, وہ سنت یہ ہے کہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جائے انسان. اس کو کہتے ہیں الجلسۃ الاستراحہ, جلسہ استراحت, آرام کا جلسہ, آرام کی بیٹھک, کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے, اب تھوڑی دیر انسان بیٹھ جائے. اور یہ سنت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. تو شیخ فرماتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, جب انسان دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے, وَأَرَادَ النُّهُوضَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ وُجُوبًا, اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو واجبی طور پر اللہ اکبر کہے. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ أَحْيَانًا, اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ کو اٹھا لے تو جائز ہے. وَيَسْتَوِي قَبْلَ أَن يَنْهَضَ قَاعِدًا عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى مُعْتَدِلًا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ, اور کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا ہو کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے, اتنی دیر جتنی دیر میں اس کی ہڈیاں اس کی جگہ پہ واپس آ جائیں. اسی کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بہت سارے علماء نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہو گئی تھی تو آپ آرام کے لیے ذرا سانس لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تمام لوگوں کے لیے ہے, چاہے وہ جوان انسان ہو یا عمر دراز انسان ہو, امام ہو یا منفرد ہو, تمام لوگوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ نماز میں جلسہ استراحت کرے. جلسہ استراحت کرے. البتہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے حق میں جلسہ استراحت مسنون نہیں ہے. وہ کون سا انسان ہے؟ وہ ایسا مقتدی ہے جس کا امام جلسہ استراحت نہیں کرتا. کیونکہ میں نے کہا جلسہ استراحت
واجب اور رکن نہیں ہے، سنت ہے، کرنا یہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ امام ہیں تو ضرور کیجئے، ٹھیک، آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ضرور کیجئے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں آپ چلے گئے، وہاں جو امام ہے وہ نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اسے درست نہیں سمجھتا ہے، یا اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے، یا سوچتا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑ دینا جائز ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر امام جلسہ استراحت نہ کرے تو مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جلسہ استراحت میں بیٹھے رہیں۔ کیوں؟ اس سے امام کی مطابعت کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ امام کھڑا ہو گیا ہے اور مقتدی ابھی بیٹھا ہی ہوا ہے جلسہ استراحت میں، تو امام کی مطابعت تو ختم ہو گئی نا۔ امام کی اقتداء کا مطلب انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کی کیا کریں؟ اقتداء کریں۔ تو ایسا مقتدی جس کا امام جلسہ استراحت نہیں کرتا ہے، اس کو بھی جلسہ استراحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ خود امام ہیں تو کیجئے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی کیجئے، اور آپ کا امام اگر جلسہ استراحت کر رہا ہے تو ساتھ میں آپ بھی کیجئے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ کیسے کھڑا ہو؟ شیخ فرماتے ہیں ثم ينهض معتمدا على الارض بيديه، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو انسان تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر کے کھڑا ہو، المقبوضتين كما يقبضهما العاجن، اور اپنے ہاتھ کو زمین پر کیسے رکھے؟ مٹھی بند کر کے رکھے، بالکل ویسے جیسے آٹا گوندنے والا آٹا گوندتے وقت اپنے ہاتھوں کو کیا کرتا ہے؟ اس طرح سے مٹھی بنا لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو مٹھی بنا کر کے زمین پر رکھے اور ٹیک لگا کر کے الی الرکعۃ الثانیہ، دوسری رکعت کے لیے انسان کھڑا ہو جائے۔ وہی رکن، اور دوسری رکعت بھی جیسا کہ معلوم ہے کہ نماز کا رکن ہے، اور یہ مسنون عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو روایت آئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں آئی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جب صحابہ کرام جب رکوع سے سجدے کے بعد جب اٹھا کرتے تھے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے، جلسہ استراحت کے بعد دوسری رکعت کے لیے، پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے، یا تیسری رکعت کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے تھے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ویسے ہی رکھتے تھے جیسے کوئی آٹا گوندنے والا رکھتا ہے۔ بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا اس روایت کو، اور ایک جماعت علماء کی ایسی بھی ہے محدثین کی جنہوں نے اس پر صحیح ہونے کا بھی حکم لگایا ہے، اور زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ یہ روایت ثابت۔ تو یہ سنت ہے، لیکن کوئی انسان اگر ایسے ہتھیلی سے رکھ کر کے اٹھے تو بھی درست ہے، کوئی اپنی انگلیوں کو موڑ کر کے ایسے رکھ کر کے اٹھے تو بھی درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَيَصْنَعُ فِي مَا صَنَعَ فِي الْأُولَى، دوسری رکعت میں بالکل ویسے ہی وہ اپنی نماز کو مکمل کرے جس طریقے پر اس نے اپنی پہلی رکعت ادا کی تھی۔ لیکن فرق کیا ہوگا دوسری اور پہلی رکعت میں؟ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِيهَا دُعَاءَ الْإِسْتِفْتَاحِ، پہلی رکعت میں دعائے استفتاح اس نے پڑھی تھی، دعائے ثنا یا نماز شروع کرنے کی جو اللہم باعد بینی۔ دوسری رکعت میں دعائے استفتاح اس انسان کو نہیں پڑھنی ہے۔ وَيَجْعَلُهَا أَقْصَرَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، اور سنت یہ ہے کہ انسان دوسری رکعت کو، ہر نماز کا یہ پیٹرن ہونا چاہیے کہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے ذرا مختصر کرے، یہ سنت ہونا چاہیے۔ پہلی رکعت جتنی لمبی ہے اس سے ذرا کم لمبی جو ہے انسان کی دوسری رکعت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَهُوَ واجب، اب انسان جب دوسری رکعت سے فارغ ہو جائے، دونوں سجدے کر لے، تو تشہد کے لیے بیٹھ جائے۔ بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، اور تشہد میں التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی دو واجبات ہیں، ایک ہے بیٹھنا اور دوسرا کیا ہے؟ التحیات پڑھنا۔ یہ درمیانہ تشہد کی بات ہو رہی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ پہلے تشہد کی بات ہو رہی ہے ان نمازوں میں جن نمازوں میں دو تشہد ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بیٹھک ہے التحیات پڑھنے کے لیے، تو بیٹھنا بھی واجب ہے، اور واجب ہے میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ رکن نہیں ہے۔ رکن اور واجب میں کیا فرق ہے؟ رکن اگر آپ نے بھول کر بھی چھوڑ دیا تو بھی نماز نہیں ہوگی، لیکن واجب اگر آپ نے بھول کر چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی، بس صرف اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایک مسئلے کو ذہن میں رکھیے، ایک آدمی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تشہد کے لیے بیٹھنا چاہیے، پہلا تشہد، لیکن وہ نہیں بیٹھا، بھول گیا اور کھڑا ہونے لگا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑا ہوتے ہوتے اس کو یاد آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل کھڑے ہونے کے بعد اس کو یاد آیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی
اس نے بس اسٹارٹ لیا ہے اور یاد آ گیا، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ اس میں ایک قاعدہ یاد رکھیے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس انسان کے جو دو پیر ہیں جن پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ان پیروں پر اس نے اپنے سرین کو، اپنے بیک سائڈ کو رکھ دیا تھا، تو اگر اس نے اسٹارٹ لیا ہے اور اس کا بیک سائڈ اس کے پیر سے الگ نہیں ہوا تو وہیں بیٹھ جائے. فوراً یاد آ گیا تو وہیں بیٹھ جائے، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. آپ کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ پہلی صورت ہوئی. دوسری صورت، انسان آدھا کھڑا ہو گیا، یعنی یہ کہیے کہ انسان کے پیر اس کے سرین سے الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، انسان کے پیر اس کے سرین سے، سرین سمجھ رہے نا آپ؟ اردو سمجھنے والے بہت کم ہیں آج کل. انسان بٹ جو ہوتا ہے جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے تو اس کو سرین کہتے ہیں اردو میں. سرین، سین را یا نون، سرین. اور عربی میں کہتے ہیں الیہ، الیتین، دو سرین ہوتے ہیں. تو اگر انسان کے پیر سرین سے الگ ہو چکے ہیں، انسان تھوڑا سا کھڑا ہو گیا ہے تو بھی بیٹھ جائے، اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی انسان مکمل کھڑا ہو چکا ہے، اب چاہے کھڑے ہو کر کے اس نے قراءت شروع کی ہو یا نہ شروع کی ہو، دونوں ہی صورت میں اگر اس کو یاد آئے اب نہیں بیٹھ سکتا کہ نہیں اب بیٹھ جائیں، جو تشہد مس ہو گیا اس کو ادا کرے، نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ نماز آگے کنٹینیو کرے گا. تیسری چوتھی رکعت پڑھے گا اور پھر اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کرے گا، بس کافی. بیٹھ نہیں سکتا، وہ لوٹ نہیں سکتا. اگر کوئی انسان مکمل سیدھے کھڑے ہونے کے بعد لوٹ گیا کہ نہیں تشہد مس ہو گیا ہے کہ اس کو ادا کر لے، تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. نماز اس کی باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ہو جائے گا اضافہ. کیسے اضافہ ہو جائے گا؟ دو مرتبہ اس نے قیام کر لیا، ایک مرتبہ غلط قیام اور دوسری مرتبہ واپس تشہد میں لوٹا اور پھر قیام. تو ایک ہی قیام ہونا چاہیے، اس نے دو قیام کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مرتبہ پہلا تشہد مس ہو گیا تھا تو آپ نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور آخر میں آپ نے دو سجدے کیے محض، اور اس سے انسان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا كَمَا سَبَقَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اور بیٹھے گا کیسے انسان؟ تشہد میں بیٹھے گا کیسے؟ افتراش کر کے بیٹھے گا. بائیں پیر کے بیک سائڈ پہ فیٹ پر بیٹھ جائے گا اور دائیں پیر کو کیا کرے گا؟ کھڑا کر لے گا. اس طریقے سے انسان بیٹھے گا. اس کو کہتے ہیں افتراش کہتے ہیں اس کو. لیکن کوئی انسان اگر کسی دوسرے طریقے پر بیٹھے، جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں پیر ایسے کراس کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا اس سے نماز باطل ہوگی؟ نہیں باطل نہیں ہو، چلے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کام کیا، ہم کہیں گے چلے گا. بہتر اور مسنون عمل کیا ہے کہ بائیں پیر پہ بیٹھیے، دونوں پیر کو کراس مت کیجیے، بائیں پیر پہ بیٹھیے اور دائیں پیر کو آپ کھڑا کر لیجیے. افتراش، یہ مسنون عمل ہے. لیکن کیا دونوں سجدوں کے درمیان جس طریقے سے یہ جائز تھا کہ ایڑیوں پر انسان بیٹھ جائے، دونوں پیر کو کھڑا کر لیا اور دونوں کی ایڑیوں پر بیٹھ گیا، تو کیا پہلے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنا جائز ہے؟ نہیں جائز. وہ بیٹھک خاص ہے، وہ بیٹھک خاص ہے دو سجدوں کے درمیان بس. یہاں آپ کو افتراش کرنا پڑے گا. یہاں وہ جو اقعاء میں نے کہا، ایڑیوں پر بیٹھنا، وہ مسنون عمل نہیں ہے. اس کے بعد انسان اپنے ہاتھ کو رکھے گا. شیخ فرماتے ہیں وَيَضَعُ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُمْنَى. انسان اپنے ہاتھ کو اپنے دائیں ران، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ران اور دائیں گھٹنے پر رکھے. وَنِهَايَةَ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ لَا يُبْعِدُهُ عَنْهُ. اور انسان اپنی کہنی کو اپنے ران پر رکھے، دائیں ہاتھ. یعنی جب آپ تشہد میں بیٹھے تو آپ کی صرف ہتھیلی آپ کے ران سے ٹچ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ اس طریقے سے کہنی تک ران سے لگا ہوا. البتہ بایاں ہاتھ جیسا کہ شیخ آگے کہتے ہیں وَيَبْسُطُ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى. اور بائیں ہاتھ کو، بائیں ہتھیلی کو جو ہے، بائیں ہتھیلی کو انسان اپنے ران اور اپنے گھٹنے پر رکھے، بائیں گھٹنے پر رکھے. یہاں بایاں ہاتھ جو ہے
بائیں ہاتھ کا گھٹنا آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے، یعنی اپنے ران سے لگانا نہیں، بائیں ہاتھ کی صرف ہتھیلی آپ کے ران اور گھٹنے پر رہے گی، لیکن دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کا حصہ اور ہتھیلی سے لے کر کے مکمل کہنی تک کا حصہ، یہ سنت ہے کہ آپ اس طریقے سے لگا کر کے رکھیں. اور جب آپ بیٹھیے گا، بائیں پیر پہ بیٹھیے گا اور دائیں پیر کو کھڑا کیجیے گا، تو پوسچر انسان کا ویسا ہو جاتا ہے کہ اسی میں آسانی ہے. ولا يجوز ان يجلس معتمدا على يده، اور انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انسان اپنے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشہد میں، وہ خصوصاً الیسرا، خاص کر کے بائیں ہاتھ، یعنی ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا ایسے کر کے دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے پیچھے کی طرف ٹیک لگا لیا یا آگے کی طرف ٹیک لگا لیا. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایسا عمل جائز نہیں ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے. اور اس طرح سے تشہد میں ہاتھوں کے ذریعے ٹیک لگا کر یہود بیٹھتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عمل سے منع فرمایا ہے. جیسا کہ روایت ہے، حضرت عامر ابن شریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس آدمی کے بارے میں جو آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے، ہی قعدۃ المغضوب علیہم، کہ یہ یہودیوں کی بیٹھک. المغضوب علیہم سے مراد جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہودی، یہ یہودیوں کی بیٹھک ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی میرے پاس سے گزرے اور میں بیٹھا ہوا تھا. کیسے بیٹھا ہوا تھا؟ وقد وضعت یدی الیسرا خلف ظہری، میں نے بائیں ہاتھ سے پیچھے ٹیک لگا دیا تھا، بائیں ہاتھ کو اپنے پیٹ کے پیچھے کر کے ٹیک لگا کر کے میں بیٹھا ہوا تھا. واتکأت علی الیتی یدی، اور اس طریقے سے ہتھیلی سے ٹیک لگا کر کے میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا اتقعد قعدۃ المغضوب علیہم، کیا آپ مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کی طرح بیٹھتے ہو؟ یعنی ایسا نہ کرو، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، اس طرح کی بیٹھک یہودیوں کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہوتی. اور خصوصاً نماز میں اس کی حرمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. جو چیز عام حالت میں منع ہے تو نماز کی حالت میں بدرجہ اولا اس چیز کی حرمت جو ہے بڑھ جاتی ہے. اب اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ تشہد میں انگلیوں کی حرکت کا ہے، اور انگلی کی حرکت کا درست طریقہ کیا ہے اور اس کے کتنے جائز طریقے ہیں. انشاءاللہ ان تمام امور پر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق نماز اور نماز جیسی تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.